मोहतरम नाजरीन, कौम आद के साथ एक और शख्स का तज़किरा भी तारीख में मिलता है जिसका नाम शद्दाद था, जिसने आसमान की जन्नत के मुकाबले में जमीन पर जन्नत बनाई थी और नबी वक्त की बात को ना माना और अल्लाह ताला को चैलेंज किया था। शद्दाद का शजरा नस्ब यूं था: शद्दाद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अक्सर मुर्रिखीन ने शद्दाद का जिक्र भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ किया है, चूंकि वो भी कौम आद से था और कौम आद ही की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया था। कुछ अहवाल इसके बारे में भी बयान करते चले। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 27वीं किस्त। रिवायात में आता है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों हफ्त अक़लीम के बादशाह थे। इन दोनों का मस्कन शाम था। शद्दाद का बाप आद भी बादशाह था। जिस वक्त आद ने वफात पाई तो ममलिकत दोनों भाइयों की मीरास ठहरी। कहा जाता है कि शदीद तो एक तवील मुद्दत तक बादशाही करके मर गया, बाद में शद्दाद पूरी दुनिया का तन तनहा मालिक बन बैठा। चुनांचे कहते हैं कि 270 बादशाह उसके जेरे दस्त और फर्मा बरदार थे और उसे मालो खिराज देते थे। एक रिवायत में है कि शद्दाद के जेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। शद्दाद को दीन से कोई ताल्लुक न था। जहां तक उसकी बादशाही थी तो उसी का ही हुक्म चलता था। शब रोज उसको हुकूमत से ही काम था और वो इसी खुशी में खुश रहता था कि उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। एक रिवायत में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको दावत इस्लाम दी। एक और रिवायत में है कि उस वक्त के पैगंबर ने राह हक की तरफ आने की दावत दी। तबक़ात नासिरी, क़ससुल अंबिया, जहांगीर बुकटिपू और तारीख इब्न खल्दून में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जबकि बाज़ दीगर मुस्तनद किताबों में उस वक्त के पैगंबर का जिक्र है। पैगंबर का नाम नहीं लिखा। बहर कैफ अल्लाह ताला ने शद्दाद की तरफ पैगंबर को भेजा था, मगर वो ईमान नहीं लाया। जब पैगंबर ने दावत इस्लाम दी तो शद्दाद ने कहा कि अगर मैं तेरे रब पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक ताला तुझको इसके एवज बहिश्त जाविदानी अनायत करेंगे और हमेशा तुझ पर अपना फजल व मेहरबानी मरहमत फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जो आखिर में उसकी निजात का सबब बन सकती थी, मगर उस नामुराद ने उन भली बातों का कुछ भी एहसास न किया। मजीद कहने लगा, ऐ हूद, तू मुझे बहिश्त की तमा दिलाता है। मैंने बहिश्त की सिफ्त सुनी है। मैं भी इस दुनिया में मिसल उस बहिश्त के बहिश्त बनाऊंगा और दिन रात ऐशो इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की बहिश्त की कुछ हाजत नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू न समझा तो हक ताला तुझ पर अजाब नाजिल करेगा और तुझे काफरों वाली मौत देगा। तब उस शद्दाद ने कहा, ऐ हूद, अगर तेरा रब सच्चा है और वो मुझे मौत दे सकता है तो उससे कहना कि मुझे ऐसे मौत दे कि ना दिन हो और ना रात हो, ना मुझे जमीन पर मारे और ना ही आसमान पर। फिर अगर तू सच्चा है तो तेरा रब मुझे मौत देकर दिखाए मेरी मुकर्रर करदा शर्तों पर। तब अल्लाह ताला के नबी ने जवाब दिया कि मेरा काम तो हक बयान करना था, जो मैंने ठीक ठीक कर दिया है। अब तेरा मामला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वो बेहतर जानता है तेरे अंजाम के बारे में और बेशक वो चाहे तो तुझे तेरी मुकर्रर करदा शराइत में मौत दे सकता है और बेशक वो हर चीज पर कादिर है, बेहतरीन हिकमत वाला है। इस मुकालमे के बाद शद्दाद ने उसी वक्त उन तमाम मुल्कों के बादशाहों, वजीरों और अकाबरों को खतूत लिखे जो उसके जेरे इताअत थे। उसने लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह जमीन हमवार हो और मैदानी सतह पर नशेबो फराज न हो, उसकी जल्द इत्तला दो। हम ऐसी ही जगह पर बहिश्त बनाने का इरादा रखते हैं। उसके बाद फौरन ही अपने कासिद हर जगह भेजे ताकि वहां से सोना, चांदी और जवाहिरात लेकर आए। नीज उन कासिदों से कह दिया कि जितने भी मुश्को अंबर और मरवारिद हाथ आए वो सब के सब साथ लेते आए। बहुत जुस्तजू के बाद खित्ताए अरब में एक कता जमीन जिसकी मुसाफत 40 फरसंग की थी दस्तयाब हो गया। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया
اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا مقصد اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلم رو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر بغرض جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار چنی گئی۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ سونا، چاندی، جواہرات اور خوشبو، مشک و عنبر، غرض جو چیز اس جنت کو سنوارنے، سجانے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے جہاں کہیں سے بھی ملی، جمع کر دی گئی۔ جب سب کچھ مہیا ہو گیا تو شداد نے آرڈر جاری کیا کہ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے کھود کر سنگ مرمر سے بہشت کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق بنیاد درست کی گئی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے تھے۔ اس پوری عمارت کے لیے کہگل یعنی گارا، مشک و زعفران سے تیار کیا گیا۔ سنگریزوں کی بجائے اس میں لال اور موتی ڈالے گئے۔ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے تھے۔ پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں۔ ڈالیاں یاقوت سرخ سے تیار کی گئیں۔ میوے انواع و اقسام کے ان درختوں پر لگائے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے۔ اس میں شیر و شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے گئے اور اشجار میوہ دار ان میں لگائے گئے۔ ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر اس میں جمع کیے کہ وہ حور و غلمان کی مانند اس کی خدمت میں رہیں۔ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے خرچ کے لیے مقرر تھے۔ وزیروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ورم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑنا، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب عورت اور اس کی مسکین یتیم بیٹی کے گلوبند میں 1 ورم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 ورم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 ورم چاندی مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ القصہ ایک طویل مدت اس کی تعمیر و تیاری میں لگ گئی اور بالآخر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اسی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائیں گئی۔ حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے تھے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و
ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے اور یہ کہ شہر کے تمام واسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو تو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ پھر ملک الموت نے اس سے کہا، اوپر دیکھ۔ جب شداد نے اوپر آسمان کی طرف نگاہ کی تب سورج عین درمیان میں تھا کہ نہ ڈھل رہا تھا اور نہ طلوع ہونے والی سمت میں تھا، نہ دن میں تھا اور نہ رات کی جانب، لہٰذا اس کی یہ ایک شرط پوری ہوئی کہ نہ دن کو مارنا نہ رات کو۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، تجھے اتنی مہلت دینے کا بھی مجھے نہیں کہا گیا۔ اب اسی حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یوں دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، اور اسی حالت میں جان نکال لی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنے عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین محترم، آئندہ ویڈیو میں سلسلہ ہود علیہ السلام کی آخری قسط پیش کی جائے گی۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔